الرحمن الرحيم بسم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر واجب تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ہیں جی اللہ کے لیے اگے دیکھ ازلیاتن کی قائمتم بذاتہ نظر آ رہے ہیں واہیا یہ صفات نہ اللہ کا عین ہے اور نہ اس کا غیر ہیں سمجھی گل اے شاباش یہ مسئلہ ہے نہیں ہے اگوں او صفحہ نمبر 168 جی واہیا یعنی اس کے صفات ازلیہ العلم والقدرت والحیات والسمع والبصر والارادۃ والمشیۃ نالی صفحہ نمبر 70 تے او نظر آئے یہ اس کی صفات ہیں اس کے بعد بیٹا جی بالفعل و تخلیق و ترزیق پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 73 سے بالکلام والا مسئلہ اہم ہے جس لیے اس پورے فن کا نام ہے تو وہ مسئلہ شروع ہو جائے گا تو کلام سے مراد قرآن پھر اس میں قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق یہ سارے مسئلے اس میں آئیں گے جی اے شاباش سے جی توجہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الکلام فی الصفات جی قال مصنف قدس سرہ والہ یہاں مسند مقدم ہے مسند لہ پر بعض نے یہ کہا ہے لہو مسند کو مقدم کیا گیا کسر کے لیے لیکن اس میں اور وفی ہے انا حقہ التقدم لنکارۃ المبتدا کہ یہاں مبتدا نکرا اس لیے خبر کو مقدم کیا تاکہ مبتدا بن سکے تو یہ اثر کا فائدہ نہیں دیتا یہ سوال کیا پڑے جی اچھا جی توجہ مسئلہ پھر اشاعرہ اس پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفات اللہ کی ذات پر زائدہ ہیں اللہ تعالیٰ کے لیکن ان کے دلائل جو ہیں نا اشاعرہ کے محض دلالت کرتے ہیں کہ صفات کا مفہوم زیادہ ہے ذات کے مفہوم پر یعنی ذات کا جو مفہوم بیان ہوتا ہے کہ ذات واجب الوجود ہے قدیم ہے ازلی ہے ابدی ہے اور صفات کا معنی ہوتا ہے کہ بھی سمیع ان کے وہ ذات جو سننے والی ہے تو یہ مفہوم جو ہے یہ تو علیحدہ علیحدہ ہیں جی یہ مطلب ہے سنیں جی ان کے دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مفہوم علیحدہ ہے نہ کہ صفات کے حقائق زیادہ ہیں ذات کی حقیقت پر یہ معنی نہیں بنتا جی اچھا جی حکماء اور صوفیاء اور معتزلہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ واجب تعالیٰ کے صفات اس کی ذات کا بئی معنی عین سمجھا جی بئی معنی کہ ہر وہ کہ ظن کیا جاتا ہے کہ وہ صادر ہے اللہ کی صفات سے جی وہ صادر ہے اس کی ذات مقدسہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ہیں جی
بات ہے لما ثبت من انه تعالی عالم قادر حی الی غیر ذلک. اچھا جی، تمہید الدلائل ثلاثہ علی ثبوت صفات ازلیہ. دھیان کریں، یہ تمہید ہے تو آگے دلیلیں آ رہی ہیں. علامہ تفتازانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب ثابت ہے نہ بوجہ اس شے کے جو ثابت ہے، بوجہ یعنی یہ کہ واجب تعالی عالم ہے، قادر ہے، حی ہے، الی غیر ذالک او تھلے بخلا غیر ذالک کا سمیع سنیں او لما ثابت شرن و شرن بھی ثابت ہے، عقلاً بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے، قادر ہے، حی ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، اور بھی صفتیں ہیں جی. چونکہ جب یہ کیا ہو گیا یہ ثابت ہے تو آگے چل با معلوم اور اضافت ہی وہ بلا ماننو بس. اور بحسب اللغت والعرف معلوم ہے یہ بات کہ ہر ایک عالم، قادر، حی، سمیع، بصیر ہر ایک ان سے دلالت کرتا ہے ایک معنی پر جو واجب کے مفہوم پر زائد ہے، جو واجب کا مفہوم باہر آ پڑا ہے. ایسی ذات جس کا ہونا ضروری ہے، نہ ہونا محال ہے. تو عالم کا معنی اور ہے، قادر کا معنی، حی کا معنی اور ہے. تو بدیع بات ہے کہ ہر ایک ان میں سے دلالت کرتا ہے ایک معنی پر جو واجب کے مفہوم پر کیا کہ جی. اور معلوم ہے یہ بات کہ ہر ایک ان سے یعنی عالم، قادر ہے اور اس کے علاوہ یہ دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ واجب کے مفہوم پر اس کا معنی زائد ہے. ایک اور یہ کل الفاظ مترادفہ نہیں ہیں، یہ کل کے سارے ایک ہی ہوں گے، علیحدہ علیحدہ ہیں جی. ہاں جی، اور یہ سارے الفاظ مترادفہ نہیں ہیں. دوسری دلیل وَأَنَّ صِدْقَ الْمُشْتَقِّ عَلَى الشَّيْءِ يَقْتَضِي ثُبُوتَ مَا قَدْ الاشتقاق لَهُ. اور مشتقی کا سچا آنا کسی شے پر زید ضارب یہ تقاضا کرتا ہے کہ اشتقاق کا جو ماخذ ہے، ماخذ الاشتقاق وہ ثابت ہے اس شے کے لیے. زید ضارب تب کہیں گے جب ضرب زید کے ساتھ پہلے قائم ہوگی. کیا کہ جی کا سچا آنا شے پر یہ ماخذ الاشتقاق کے ثبوت کا تقاضا کرتا ہے شے کے لیے جی. وَتَثْبُتُ لَهُ صِفَةُ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْحَيَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. تو جب یہ مشتقی اللہ تعالیٰ پر بولے جاتے ہیں تو لہٰذا ان کا جو مبدا اشتقاق ہے بس ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے لیے علم ہو گئی، اللہ کی علم کی صفت. جب اللہ عالم ہے تو علم اللہ کی، جب اللہ قادر ہے تو قدرت. اس لوگ نا بھی قیام علمان ان کریدن عرض اللہ ادبن یہ. اور جب اللہ حی ہے تو اللہ سمیع ہے تو سما اس کی، بصیر ہے تو مرید ہے تو اے مطلب اے ساری گل آ گئی. ہوں پڑھو تو پھر ترجمہ کریے. لما ثابت بوجہ اس کے جو ثابت ہے شرعن و عقلاً یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے، قادر ہے، حی ہے، لا غیر ذالک اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے. گل مک گئی. اور معلوم ہے باعتبار لغت اور عرف کے کہ ہر ایک ان سے دلالت کرتا ہے ایک معنی پر جو واجب کے مفہوم پر زائد ہے جی. وگرنہ نہیں صحیح حمل
پھر اللہ حی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ ہو جائے گا حمل کرنا شے کا اپنے آپ پر کے حکم میں، جیسے اللہ اللہ سمجھا جی، مثلا قادرن قادرن اور ما بس، لہٰذا ان کا مفہوم زائد ہے، اور محض قائم کی ہے شارح رحمہ اللہ نے دلیل صفات کی زیادتی پر، باوجود کہ مقام کیا تھا، مقام تقاضا کرتا تھا صرف صفات کے اس بات کا فقط میں صفتیں ہیں، ثابت یہ کرنا تھا، ساتھ یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ کیا ہیں، اور زائد علامان زائدن بھی کہہ دیا۔ یہ کیوں؟ اتباع کرتے ہوئے مشائخ کی ان کے قول میں کیڑا کہ صفات کی ذاتی کا انکار یہ انکار لصفات ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کا مفہوم واجب تعالیٰ کے مفہوم سے زائد نہیں ہے تو یہ تو صفات کا انکار ہو گیا جی۔ یہ عالم ہے لیکن عالم کا مفہوم نہیں بیان کر سکتے، کہ وہ ذات جس کے لیے صفت علم ثابت ہے بھی یہ نہیں کہہ سکتے، پھر کیا معنی ہوا جی؟ ایک وَلَيْسَ الْكُلُّ، یہ دوسری دلیل ہے، تقریر اس کی یہ سنیا جے، اگر اصل بات ہوتی ہے مشتقی مبدے کی بات کرے تو مشتقی کی بات خود ہو جاتی، باہر آپ پڑھے جی یار 10 کی بھی اگلی کتابیں ضرورت پوے گی تو اگر خیر ہے تو بے فکر ہو جاتا، اگر ہو علم اور قدرت مثلاً عین ذات، علم اور قدرت اللہ کی ذات کا، تو ہوگا مفہوم ہوگی وہ شے جو سمجھی جائے گی علم سے اور یہ دونوں سے شے واحد ہوگی، کیونکہ پھر دونوں کا معنی ایک ہو گیا ذات باری تعالیٰ، تو اب جب دونوں سے ایک ہی چیز سمجھی جائے گی تو پھر علم اور قدرت کیا ہو گئے؟ مترادف نہ ہو گئے، جب ایک ہی چیز ہے مفہوم ایک ہے تو پھر مترادف ہو گئے، جب یہ ان میں ترادف ہے تو پھر مشتقیوں میں بھی، اب اور اسی طرح عالم میں، اور حالانکہ ترادف والا قول باطل ہے کہ ان میں صرف ترادف ہے، فرق کوئی نہیں ہے۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا، اس پر جو بیان کیا ہے جی، اور وہ جو کہا ہے جی کہ بھئی وَلَيْسَ الْكُلُّ کی وجر الکل، پس اس پر مراد کل سے کیا ہیں؟ صفات، اور احتمال ہے یہ کہ ہو یہ دلیل اول کا، اور مقصود اس سے یا تو مفہوم کی زیادتی کی وضاحت ہے ایک، اور مراد کل کے ساتھ کیا ہے، اور یا صفات کے تعدد کا ثابت کرنا ہے ان کی ذاتی کے، تاکہ نہ ظن کیا جائے کہ عالم اور قادر اور ان کی مثل یہ کیا ہیں جو زائد ہے، مراد کل سے صفات ہیں، اے شبابی کل یہ الفاظ مترادفہ نہیں ہیں، اور یہ کہ مشتق کا سچا آنا کسی شے پر تقاضا کرتا ہے، مشتق کے ماخذ اشتقاق کے ثبوت کا، یہ تیسری دلیل ہے۔ بعض محشیوں نے کہا کہ معطوف ہے ان کل من ذالک پر جی، اور پیچھے نہیں با معلوم ان کل من ذالک، وہ اس پر کیا ہے؟ معطوف ہے یا حال ہے، اور مجموعہ دلیل بس، اور تو جانتا ہے کہ وہ شے کہ جس کو ہم نے اختیار کیا، یعنی تیسری دلیل ہے، اوفق ہے یہ، اور تقریر اس دلیل کی تیسری کی بمطابق اس کے جو نقل کیا گیا کن سے، یہ ہے کہ ضارب کا معنی مثلاً وہ ذات کے ثابت ہے اس کے لیے، اور یہ بات تو ثابت ہے مشاہدہ میں باستقرائل
بے مشتقات کا استقراء کریں تو یہی بات سمجھ آتی ہے۔ راکب کس کو کہتے ہیں؟ روٹی کھا رہے ہیں، رکوب قائم ہے۔ جالس کس کو کہتے ہیں؟ قائم کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ تو مشاہد ہے۔ تو بس اسی طرح غائب ذات میں بھی یہ سمجھیں گے۔ اب اس پر وہ سوال ہے اورد علیہ اولن کہ غائب کو قیاس کرنا شاہد پر، یہ اور کوئی کرے تو تسی آندے ہو باجے ہو، تسی کیویں قیاس کر دے پے ہو؟ جیسا کہ حق کا کہل، جواب یہ ہے کہ بائیں طور کہ یہ ان سے ہے کہ نہیں مختلف شاہد میں، اور یہ جو مسئلہ ہے یہ ہر جگہ ایک ہے کہ مشتقی کا حمل تب ہوگا پہلے مبدا اشتقاق کا ثبوت مانیں گے، ثبوت مانیں گے، ثبوت لفظ قائم نہ بولیں، ثبوت مانیں تب ہوگا جی۔ یہ سنیں جی، اے شابہ سے یہ ان سے ہے جو شاہد اور غائب میں مختلف نہیں ہوتا، لیکن کہتے ہیں یہ جو جواب دیا ہے نا یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن بابا دس رہے تو ساری گلیں بھی انج ہو سکتا جی۔ بس ثانیاً دوسرا سوال کہ اتصاف بالمشتق جی نہیں تقاضا کرتا وجود کہ بھی اگر مشتقی کے ساتھ کوئی موصوف ہو تو اس کا خام خواہ اس کا ماخذ بھی پایا جائے، جیسا کہ اعمیٰ جی، کیونکہ عمج کیا ہے؟ عدم ہے، تو عدم تو مبدا نہیں نہ بن سکتا، اور مقصود تو صفات زائد کا زائدہ کا وجود ہے۔ مطلب یہ دیکھو مثال دے دی تھی جی، لہذا فثابت لہو صفت العلم والقدرت والحیات وغیر ذالک، یہ تفریح ہے۔ چلو جی، بوجہ اس کے جو ثابت ہے، یعنی یہ بات کہ واجب تعالی عالم ہے، قادر ہے، حی ہے، وغیر ذالک، ایک بات اور جرمانہ کرو تم وجہ اس کے ثابت ہے، یعنی یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالی عالم ہے، قادر ہے، حی ہے، الہ غیر ذالک، اور معلوم ہے یہ بات کہ ہر ایک ان سے دلالت جڑی صفتاں نے ساریاں دلالت کرتا ہے معنی پر، ایسا معنی جو زائد ہے واجب کے مفہوم پر جی۔ اور معلوم ہے یہ بات کہ کل ان سے ہر ایک یار کون؟ عالم، قادر، حی، سمیع، بصیر، ہر ایک ان سے دلالت کرتی ہے معنی کرتی ہیں، کرتا ہے معنی پر، ایسا معنی جو زائد ہے مفہوم الواجب پر، واجب کے مفہوم پر، اور نہیں کل، یعنی صفات جو کل الفاظ مترادفہ جی، اور نہیں کل الفاظ مترادفہ، اور یہ کہ مشتق کا سچا آنا شے پر تقاضا کرتا ہے ماخذ اشتقاق کے ثبوت کا لہو اس شے کے لیے جی۔ اور یہ کہ سچا آنا مشتق کا شے پر تقاضا کرتا ہے ماخذ اشتقاق کے ثبوت کا شے کے لیے، بس ثابت ہو گئی واجب تعالیٰ کے لیے علم کی صفت اور قدرت کی صفت اور حیات کی صفت اور وغیرہ ذالک۔ بس ثابت ہو گئی واجب تعالیٰ کے لیے علم کی بسم اللہ صفت اور حیات کی صفت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہون ارشاد فرماؤ لا کما یزعم المعتزلۃ انہ عالم لا علم لہ وقادر لا قدرۃ لہ الی غیر ذلک۔ صبر، شروع پھر رد علی الخصم بعد اثبات المذہب۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ ظام کیا اکثر معتزلہ نے کہ واجب تعالیٰ عالم ہے لیکن اس کے لیے صفت علم کوئی نہیں ہے، واجب تعالیٰ قادر ہے اس کے لیے صفت قدرت کوئی نہیں ہے جی۔
ہاں جی کیا کیا بغیر ازال کی یعنی باقی صفتیں بھی ساری ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ زہم کیا معتزلہ نے کہ واجب میں اکثر تو نال لفظ بولیا تو نال لکھیا بھی ہے تواڈے واسطے لکھیا نے صرف استاد تواڈے واسطے لکھیا نے سن تو پتہ ہے عالم ہے اور اس کے لیے صفت علم نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ قادر ہے اور اس کے لیے صفت قدرت نہیں ہے لا غیر ذالک۔ لا کما یزعم المعتزلۃ اکثرهم کہ انہ عالم وقادر الی غیر ذالک انہ سمیع لا اسی طرح بصیر لا بصر لہ صفت نہیں ہے اس کی جی سنیں اے شاباش نہ جیسا کہ زام کیا معتزلہ نے کہ واجب تعالی عالم ہے نہیں ہے علم اس کے لیے یعنی صفت کا ثبوت نہیں ہے اور قادر ہے نہیں قدرت اس کے لیے وغیرہ ذالک جی نہ جیسا کہ زہم کیا اکثر معتزلہ نے واجب تعالی عالم ہے نہیں علم اس کے لیے اور قادر ہے نہیں قدرت اس کے لیے لا غیر ذالک فإنه محال ظاہر بمنزلت بمنزلت قولنا اسود لا سواد له۔ یہ بات دلیل اول یہ بات ظاہراً باہراً نصف النہار کی طرح یہ محال ہے جی میں دن چمکتا ہے نا کوئی بندہ انکار کرے یہ بات بالکل کہ عالم ہے لیکن علم کوئی نہیں قادر ہے یہ تو ایسے ہی ہے کالا اسود ہے لیکن وچ کالا رنگ کوئی نہیں کعبے لکے مار اسود ہے لیکن وچ کالا رنگ کوئی نہیں ہے جی جی کیا کیا جی یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ ہمارے بالکل نہیں وہ بالکل بالکل ظاہر ہے ہمارے قول کا منزل ہمارے قول کے کہ اسود لا سواد له کالا اسود ہے لیکن اس کے ساتھ سواد قائم نہیں ہے جی وقد دوسری دلیل کہ نصوص عقلی بھی تے نصوص نقلی بھی یہ ناطق ہیں اللہ کے علم کے ثبوت کے ساتھ اللہ کی قدرت کے ثبوت کے ساتھ اور ان کے علاوہ باقی صفات کے ثبوت کے ساتھ کیا کیا جی اور دلیل دوسری یہ ہے کہ دلیل عقلی بھی اور دلیل نقلی بھی یہ نصوص ناطق ہیں بے اللہ کے لیے علم ثابت ہے اللہ کے لیے قدرت ثابت ہے وغیرہ ذالک ود اللہ متقانہ تے وہ بھلا ہوگی لا لا تیسری دلیل یہ ہے کہ یہ ساری کائنات اتنی مضبوط محکم طریقے کے ساتھ بنی ہوئی یہ دلالت کرتی ہے اللہ کے علم کے ہونے پر اللہ کی قدرت کے نہ کہ صرف نام ہے عالم اور قادر علم قدرت کوئی نہیں ہے جی 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 یہ ہے کہ دلالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم ہونے پر اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہونے پر نہ کہ صرف یہ نام عالم اور قادر آپ کو سمجھ آئی کہ یہ جو آسمان زمین ساری کائنات ان کا اس طرح متقن ہونا کہ صدیاں بیت گئی ہیں اسی طرح یہ مضبوط قائم دائم ہر چیز اپنے نظام میں چل رہی ہے تو یہ دلالت کرتے ہیں کہ اس ذات کو علم بھی ہے اور وہ ذات قادر بھی ہے نہ کہ صرف بے علم قدرت کوئی نہیں ہے تو صرف نام ہے کیا قادر انہاں معتزلیاں نے کسی نو آکھ دے تہاڈا جڑا ہے نا زمخشری اے عالم ہے لیکن علم اندے کول کونی تو نہ کہنا کیویں ہو سکدا نالے عالم بندے نالے دے علم کوئی نہیں جی ہیں چوں چاں چیں شروع ہو جانی جی او بے خود رو فإنه محال ظاہر بمنزلت قولنا اسود
جواب دیا گیا ہے بائیں طور کے معتزلہ کہتے ہیں وہ عالم بذات ہی ہے، نہ کہ علم زائد کے ساتھ، وہ ذاتی طور پر جانتا ہے، علم کو صفت زائد کے ساتھ نہیں وہ جانتا، اور یہ معنی معقول ہے، اس میں استحالہ کوئی نہیں۔ اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر جانتا ہے، اس کے علم کو بکری صفت نہیں ہے جی۔ وَقَدْ نَطَقَتِ النُّصُوصُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ، اے دو موت دلیل کٹھی، علیم قدیر، بھئی یہ جو ہے نا ناطق ہیں بثبوت علم ہی وغیرہ ما، اور دلالت کرتا ہے افعال متقنہ کا صدور، یعنی محکمہ جو مشتمل ہے کس پر؟ عجائب پر۔ کس پر دلالت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کے، اللہ تعالیٰ کے علم کے ہونے پر اور قدرت کے، نہ کہ صرف نام ہے اللہ تعالیٰ کا عالم اور قادر۔ یہ وجہ ثانی اور ثالث جی، اور تین دلیلہ نے نا، ثانی اور معتزلہ کے رد میں، فی رد المعتزلہ تے جی نفی، بے نفی کے رد میں فی سلک واحد، کیونکہ بوجہ تعلق ہونے اس کے ہر ایک کے ساتھ دونوں سے، اگرچہ کلمہ الا وہم دیتا ہے، او بچو الا وجود ہے بے تعلق و بثانی فقط، لیکن دونوں کے ساتھ ہے، بے دو میں دلیل ہے، انہوں نے نفی دی جی۔ اور وارد کیا گیا ثانی پر کہ افعال متقنہ کا صدور محض دلالت کرتا ہے کس پر؟ اور وہ معنی اضافی کیا ہے؟ نسبت ہے کس کے درمیان؟ یہ ہے کہ اس ذات کو پتہ ہے، بہرحال دلالت کرے صفت پر، وہ صفت جو مبدا ہو اضافت کا یعنی عالم ہونے کا، تو اس پر دلالت نہیں کرتے۔ انہوں نے پاس سوال نہیں جی چلو جی نا، جیسا کہ یہ تو ہی نا ہیں یہ من کر لے، کیونکہ فَإِنَّهُ بے شک یہ یعنی بے صفت ہو تو مبدا کوئی نہ ہو، کیونکہ یہ محال ہے ظاہراً بمنزل ہمارے قول کے، اسودو لا سواد لہو، اسود ہے لیکن کالا رنگ اس کے ساتھ کو نہیں قائم، من کر میرا کچھ لگ دے فَإِنَّهُ کون، یہ بات کہنی ان کی جو معتزلوں نے کہی ہے، اور تحقیق ناطق ہے نصوص اللہ کے علم کے ثبوت کے ساتھ، اللہ کی قدرت کے ثبوت کے ساتھ، اور وغیرہ ہما، اور تحقیق ناطق ہے نصوص اللہ تعالیٰ کے علم کے ثبوت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ثبوت کے ساتھ وغیرہ ہما۔ تعالی لام تے کھڑی زبر ہے، وَتَعَالَى جدو کا، اور دلالت کرتا ہے افعال متقنہ محکمہ کا صدور، جیسے سماوات والارض، کس پر؟ اللہ کے علم اور قدرت کے وجود پر، نہ کہ دلالت کرتا ہے صرف نام رکھنا اللہ تعالیٰ کا عالم اور قادر، صرف نام ہے تو معنی اس کا کوئی نہیں ہے جی۔ اور دلالت کرتا ہے افعال کا صدور، افعال محکمہ کا صدور، ان کا صدور دلالت کرتا ہے، صدور دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے وجود پر اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وجود پر، نہ کہ دلالت کرتا ہے صرف نام رکھنا اللہ تعالیٰ کا بلا وجود اس طرح نہیں ہے گا جی اگے۔ وَلَيْسَ النَّزَاعُ فِي الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ جُمْلَةِ الْكَيْفِيَّاتِ وَالْمَلَكَاتِ بِمَا صَرَّحَ بِهِ مَشَائِخُنَا مِنْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَيٌّ وَلَهُ حَيَاةٌ أَصْلِيَّةٌ لَيْسَتْ بِعَرْضٍ وَلَا مُسْتَحِيلِ الْبَقَاءِ۔
واللہ والله تعالى عالم وله علم أزلي شامل ليس بعرض ولا مستحيل البقاء ولا ضروري ولا مقتصب وقضا وكذا في سائر الصفات. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ دیکھیں نا شرح جب کہ سبقت کرتا ہے عامہ کے اوہام کی طرف کیا شے صفات کا زائد ہونا. جی جب صفتیں ذات سے زائد ہیں تو عام اکثر کا اوہام سبقت کرتا ہے کہ صفات زائدہ جو ہیں وہ عرضیں ہیں، حادثہ ہیں، مستحیل اپنی صفتوں پر قیاس کرتے ہوئے. تو لہٰذا کیسے صحیح ہوگا ایسی صفات کا ثابت کرنا واجب تعالیٰ کے لیے جو حوادث کے قیام سے منزہ ہے. یہ ایک وہم تھا، اس کا یہاں سے جواب دینا چاہیے. ایک بار آخر نا وہم کیے وہم یہ ہے کہ عامہ نے یہ وہم کیا نہیں، وہم کیا نہیں ہے بھئی عام ذہنوں میں یہ وہم ہو سکتا ہے، سبقت کر سکتا ہے. انہیں مجھتوں سر فرست کہ صفات زائدہ اعراض ہیں جو حادثہ ہیں جو مستحیلۃ البقاء ہیں اپنی صفات پر قیاس کرتے ہوئے. بھئی اللہ تعالیٰ کے لیے اگر صفتیں مانے تو پھر یہ لازم آئے گا کہ وہ عرض ہوگی اور جو عرض ہے وہ اس کا تو باقی رہنا محال ہوتا ہے، وہ ہر لحظہ نہیں آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی صفتیں کیسے ثابت ہو سکتی ہیں؟ اس بات ان صفات کا واجب کے لیے جو پاک ہے حوادث کے قیام سے. ہن واپس آ توجہ کری. تحریر محل نزاع جھگڑا کہاں ہے؟ نہیں ہے جھگڑا علم میں اور قدرت میں. وہ علم اور قدرت جو کہ کیفیات میں سے ہیں اور ملاقات میں سے کیونکہ ملکات مسبوقہ بالعدم اور حاصل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات تو ان میں تو یہ بات نہیں ہو سکتی کہ نہیں جھگڑا علم اور قدرت میں. وہ علم قدرت جو کس سے ہیں؟ کیفیات اور ملاقات سے. کیفیت بھی جو انسان کو صفت عارض ہوتی ہے پھر جب اس میں وہ راسخ ہو جائے تو ملکہ بن جاتی ہے. اگر وہ ابھی نئی ہے تو اس کو حال کہتے ہیں. جی وہ تو بات سمجھیے. جی اس میں جھگڑا کیوں نہیں؟ جی باوجہ اس کے تصریح کی یا اس کے ساتھ ہمارے وہ تصریح کی سنو. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی حی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے حیات ازلیہ ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے حیات وہ عرض نہیں ہے، مستحیل البقاء کہ اس کی بقا محال ہو، یہ بات نہیں ہے. یہ بات ایک اور ہماری حیات جو ہے وہ حادث ہے سنیں اور اس کی بقا محال لا مستحیل البقاء کہ بقا جو ہے وہ محال ہے، اس طرح نہیں. ہماری بقا محال ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ عالم ہے اور اس کے لیے علم ازلی ہے، شامل ہے، عرض نہیں ہے. اس کی بقا محال ہو اس طرح نہیں ہے بلکہ وہ باقی ہے. سنیں اور اللہ تعالیٰ کا علم ضروری نہیں اور اکتسابی بھی اور بین استوری ضروری اور اکتسابی. یہ علم حصولی کی صفتیں ہیں اور اسی طرح باقی صفات میں سب میں کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت قدرت ہے
وہ ازلیہ ہے جو عرض نہیں ہے، مستحیل البقا نہیں ہے، سب صفتوں میں کہہ سکتے ہو. کیا جی؟ اور نہیں ہے نزاع اس علم اور قدرت میں جو کیفیات اور ملکات سے ہیں، باوجہ اس دلیل کے کہ اس لیے کہ تصریح کی اس کے ساتھ ہمارے وہ مادہ بیان، یعنی یہ بات کہ اللہ تعالی حی ہے اور اس کے لیے حیات ازلیہ ہے، نہیں ہے عرض اور نہ ہی مستحیل البقا، اور اللہ تعالی عالم ہے، اور اس کے لیے علم ازلی ہے، شامل ہے، نہ عرض شامل میں نہیں پوری کائنات کو شامل ہے، نہ علم عرض ہے اور نہ مستحیل البقا ہے، اور نہ علم ضروری ہے اور نہ علم مختصر، کیونکہ یہ علم حصولی کی قسم ہے جو حاصل اور ہوتا اسی ہے طرح باقی صفات میں، باقی صفات میں. اس میں باقی صفات میں اور ایک بار پڑھ لو نا، پھر اگے جھگڑا پڑھتے ہیں. تو دافعہ جواب دیا سوال کا بے قول ہی، نظر آ رہے ہیں کہ نہیں جھگڑا علم اور قدرت میں. وہ اچھا اللہ تی مونس کیوں لائیں؟ کیونکہ بابا ساری گلاں دا دھیان رکھتا ہے. اللہ تی انیس الموصول اس لیے کہ یہ اللہ تی صفت ہے کس کی؟ کل کی، علم قدرت کی علی سبیل التنازع، اور تعویل ان دونوں کی کس کے ساتھ؟ تو صفت و مؤنث ہے. یا اس لیے کہ ذکر کیا گیا ہے علم اور قدرت، اور ارادہ کیا کس کا؟ یہ بعض کا ذکر کرنا اور مراد کل لینا، اس لیے اللہ تی مؤنث لائے ہیں. اچھا جی، کہ نہیں جھگڑا علم اور قدرت میں وہ جو کہ جملہ ایک کیفیات کون، یعنی وہ عرضیں جو شمار کی گئی ہیں مقولہ کیف سے، وہ عرضیں جو مقولہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ کیفیات. اور جملہ ملکات سے یہ تخصیص، کیونکہ ملکہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیفیت راسخہ، وہ کہ مشکل ہو جائے زوال اس کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملکہ کہتے ہیں. اور ملکے کا مقابل کیا ہوتا ہے؟ سنیں جی. اور حال کیا، اور وہ حال کیا ہوتا ہے؟ کیفیت. لہذا مدرسین کا علم اور مبتدی کا علم جے کو دو میں دھیان نہ لگے ہون دا، نہیں تو دونوں دے حال ہوئی باوجہ اس شے کہ تصریح کی اس کے ساتھ ہمارے یہ، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ حی ہے اور اس کے لیے نہیں عرض اور نہ ہی اس کی بقا محال ہے. عطف تفسیری ہے. اللہ تعالیٰ عالم ہے اور اس کے لیے یعنی شامل کس کو؟ کلیات اور جزیات سب کو. وہ علم نہیں ہے اور نہ ہی اس کی بقا ہے، شاباش، وہ باقی ہے. اور وہ علم جو ہے اللہ کا علم نہ ضروری ہے اور نہ مختصر ہے، اس لیے کہ علم جو منقسم ہوتا ہے کدھر؟ ضروری اور کسبی کی طرح. وہ علم حادث ہے فقط. اگر تو کہے کہ کیوں نہیں جائز یہ کہ ہو اللہ تعالیٰ کا سارا علم کی خیر، اور اسی طرح باقی صفات میں منع کر سکتا، اور نہیں جھگڑا علم اور قدرت میں، وہ علم قدرت جو کہ جملہ کیفیات اور ملکات سے ہیں، یہ بندوں میں باوجہ اس شے کے کہ تصریح کی اس کے ساتھ ہمارے مشائخ نے، یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، اس کے لیے حیات ازلیہ ہے، نہیں ہے وہ عرض. کون؟ وہ حیات عرض نہیں ہے، اور نہ ہی مستحیل البقا ہے، بلکہ وہ باقی ہے. اور اللہ تعالیٰ عالم ہے اور اس کے لیے علم ازلی ہے، شامل ہے کس کو؟ نہیں ہے وہ علم عرض، لہذا اس کے ساتھ باطل ہو گیا اللہ کے علم کا کیا ہونا، اور نہ ہی
مستحیل البقاء ہے، اور نہ ہی واجب تعالیٰ کا علم ضروری ہے، نہ مکتسب ہے، اور اسی طرح باقی صفات میں اس میں جھگڑا نہیں ہے جی۔ اور نہیں ہے نزاع علم اور قدرت میں وہ علم اور قدرت جو جملہ کیفیات اور ملکات سے ہیں، باوجہ اس شے کی تصریح کی اس کے ساتھ ہمارے مشائخ نے، یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ حی ہے اور اس کے لیے حیات اصلیہ ہے، نہیں ہے حیات عرض اور نہ مستحیل البقاء، اور اللہ تعالیٰ عالم ہے اور اس کے لیے علم اصلی ہے، شامل ہے، نہیں ہے علم عرض اور نہ مستحیل البقاء اور نہ ضروری اور نہ مختصب، اور اسی طرح باقی صفات میں بل النزاع انه كما ان للعالم منا علما هو عبد قائم به زائد عليه حادث، فهل للصانع عالم علم هو صفة اصلية قائمة به زائدة عليه، وكذا جميع الصفات۔ بلکہ جھگڑا اس بارے میں ہے جیسا کہ عالم ہم میں سے، عالم کے لیے ہم میں سے ایک علم ہے، جو ہم میں سے عالم اس کے ساتھ کیا ہے، وہ ایک عرض ہے، قائم ہے عالم کے ساتھ اور زائد ہے عالم پر۔ جدو تسی جمے ساجے عالم کونی ساجے تے ہے سے کہ کونی جی آگو سا کو چنگے ہوندے سا ادو کھڑکے دار ہوندے سا، ہن جو علم پڑھتے ہیں تو ڈر لگتا جاتا ہے، کیوں بھی مولی مدثر ہے استاد جی اسل تو میلسی انج میں بازار پھردا سا آکڑ کے جی میں ہی اتنے ہاں جی۔ اچھا جی، تو بھئی زائد ہے اس پر اور حادث ہے، اور تو کیا سانے جی لسان العالم بھی ٹھیک ہے تو لسان العالم بھی ٹھیک ہے، کہ سان عالم یا جو جہان کا سانے دونوں طرح ٹھیک ہے، کہ اس کی جو صفت ہے عالم، تو کیا اللہ کے لیے پھر علم صفت ہے ازلیہ جو قائم ہے ذات باری کے ساتھ، زائد ہے ذات باری پر، اور اسی طرح باقی صفات قدرت ارادہ جی، یا کیا معاملہ ہے؟ اس میں جھگڑا ہے، اس میں جھگڑا ہے بھئی جی میں ساڈی صفت ساڈے وچ وکھری ہوندی ہے کہ شے ایویں بھی اللہ دیاں صفتاں ہیں تے ازلی قدیم، لیکن بھی ایویں ہی ہے کہ وچ وکھری ایک صفت ہے ذات تو علاوہ، اس میں جھگڑا ہے، اس میں پتہ نہیں کی سمجھا ہاں جی۔ بلکہ نزاع اس بات میں ہے کہ میرا یار اتھوں سارے سبق گئے ہیں، ایک عالم کے لیے علم ہے جو عرض ہے، قائم ہے اس کے ساتھ، زائد ہے اس پر، حادث ہے، بس کیا سانے عالم کے لیے علم ہے جو صفت ہے ازلیہ ہے، قائم ہے اس کے ساتھ، زائد ہے اس پر، اور اسی طرح جمیع صفات۔ کیا ایسی بات ہے؟ سنیں ہی ایسی بات ہے، اور ویکھنا بھئی بلکہ جھگڑا اس بارے میں کہ جیسا کہ عالم منا کے لیے کیا ہوتا ہے، عالم منا نہیں، وہ منے ہو کے اور محلے چ رہندے نے، جو ہم میں سے عالم ہے اس کے لیے کیا ہے، وہ عرض ہے، قائم ہے عالم کے ساتھ، زائد ہے عالم پر، کہ کوئی نہیں تیرے تو زائد استاد جی بکری بخا دے مینوں کتنے بھیجی جی تیرے وچ زائد ہے اس پر، حادث ہے، تو کیا سانے عالم بکسر اللام علی التوصیف، بعض نسخوں میں سانے عالم بفتح علی الاضافت، خیر وہ پہلا ٹھیک ہے، سانے عالم کے لیے علم صفت ہے، ازلی ہے، قائم بسانے ہے، زائد ہے اس پر، اور اسی طرح باقی صفات بھی، کیا یہ بات ہے؟ ہاں جی، بلکہ جھگڑا اس بارے میں ہے جیسا کہ ہم میں سے عالم کے لیے علم ہے، وہ علم عرض ہے جو قائم ہے عالم کے ساتھ، زائد ہے عالم پر، حادث ہے، اے تین صفتیں ہوندیاں، تو پس کیا سانے عالم کے لیے
علم ہے جو صفت ازلیہ ہے، قائم بذاتی ہی قائم ہے واجب تعالیٰ کے ساتھ، زائد ہے واجب تعالیٰ پر، اور اسی طرح جمیع صفات او شابہ جی۔ بلکہ نزاع اس بات میں ہے کہ جیسا کہ ہم میں سے عالم کے لیے علم ہے جو عرض ہے، قائم ہے عالم کے ساتھ، زائد ہے عالم پر، حادث ہے، بس کیا صانع عالم کے لیے علم ہے جو صفت ازلیہ ہے، قائم ہے صانع کے ساتھ، زائد ہے صانع پر، اور اسی طرح جمیع صفات۔ فَأَنْكَرَتْهُ فلاسفۃ والمعتزلۃ وزعموا ان صفاته عین، یہ صفات جمع صفت دی، ان صفاته عین ذاته، بمعنى ان ذاته يسمى باعتبار التعلق بالمعلومات عالما والمقدورات قادرا الى غیر ذلك۔ بس 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 انکار کیا ہے اس بات کا فلاسفہ اور معتزلہ نے، انہوں نے ظام کیا ہے اور بین استور حاصل ظام ان کا صفات کی نفی اور ہونا صفات کا عین ذات، ظام کیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کا عین ہونے کا کیا معنی کرتے ہیں وہ؟ بھائی معنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا نام رکھا جاتا ہے باعتبار تعلق کے معلومات کے ساتھ، جب اس ذات کا تعلق ہوتا ہے کن کے ساتھ؟ تو اس ذات کو عالم کہتے ہیں، جب اس ذات کا تعلق ہوتا ہے مقدورات کے ساتھ تو اس ذات کو، جب اس ذات کا تعلق ہوتا ہے سننے کے ساتھ تو اس کو، جب اس ذات کا تعلق ہوتا ہے دیکھنے کے ساتھ تو اس کو یہ کہتے ہیں۔ ذات سے زید نہیں، زید نہیں کیا بھائی؟ بس انکار کیا اس کا فلاسفہ اور معتزلہ نے، اور ظام کیا انہوں نے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کا عین ہے، بائی معنی کہ اس کی ذات تعلق بالمعلومات کے اعتبار سے اس کا نام رکھا جاتا ہے عالم، اور تعلق بالمقدورات کے اعتبار سے نام رکھا جاتا ہے قادر الی غیر ذالک۔ ادھر دیکھ، پس انکار کیا اس کا فلاسفہ اور معتزلہ نے، ظام کیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات اس کی ذات کا عین ہے، بےایمانہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نام رکھا جاتا ہے اسی ذات کا، تعلق بالمعلومات کے اعتبار سے عالم، وہذا تعلق جی یہ تعلق عبارت ہے ذات اور معلومات کے درمیان جو نسبت ہے نا اس کو تعلق کہتے ہیں، بھائی ذات اور معلومات کے درمیان جو نسبت ہے یہ تعلق، یہ کیا ہے؟ یہ تعلق، ہاں، اور وہ معتزلہ کے نزدیک حال ہے، یہ تعلق حال ہے، جی، لا موجود ولا، معدوم، اور تعبیر کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ، تعبیر کرتے ہیں وہ اس سے عالمیت کے ساتھ، جاننا کیا ہے، اور مقدورات کی طرف نسبت کرتے ہوئے جب تعلق ہوگا تو اس ذات کا نام کیا ہے؟ نام رکھتے ہیں اس تعلق کا قادریت کے قادر ہونا وغیرہ ذالک، پس انکار کیا ہے اس بات کا فلاسفہ اور معتزلہ نے، اور ظام کیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات اللہ کی ذات کا عین ہیں، بھائی معنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہ اللہ تعالیٰ نام رکھا جاتا ہے ذات کا نام رکھا جاتا ہے صاحب، باعتبار تعلق بالمعلومات کے تعلق بالمعلومات، عالم، عالم، اور نام رکھا جاتا ہے باعتبار تعلق بالمقدورات کے تعلق بالمقدورات، قادر وغیرہ غیر ذالک، جی
بس انکار کیا اس کا فلاسفہ اور معتزلہ نے، اور ظاہر کیا انہوں نے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی ذات کا عین ہے۔ وہی مانا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نام رکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق بالمعلومات کے اعتبار سے عالم اور تعلق بالمقدورات کے اعتبار سے قادر الی غیر ذالک۔ ولا یلزم تکثر فی الذات ولا تعدد فی القدماء والواجبات۔ بس اور ادھر دیکھنا پھر گل سمجھ آئے گی۔ یہ ان کی طرف سے اشاعرہ پر اعتراض ہے، اس کا جواب ہے معتزلہ اور فلاسفہ کی طرف سے۔ اشارہ ہے اعتراض کی طرف اشاعرہ پر، سوال سمجھیں، وہ یہ ہے کہ چونکہ اشاعرہ کہتے قول کرتے ہیں بالصفات، صفات زائدہ قدیمہ، کہ اللہ کی صفات ذات سے زائد اور ساری کیا ہیں وہ، تو یہ بات واجب کرتی ہے کس کو؟ کسر کدھر گئے ہیں؟ اچھا پیچھے بھئی حاصل سوال جی کہ صفات کثیرہ ہے بے او اشارہ میں نو ملا دفع او فلا یلزم پکڑ ٹوٹ گیا میں بے اشارہ ان سے سوال کے دفع کی طرف کے لائے اس کو حاصل سوال سمجھی کہ صفات کثیرہ جیسے علم اور اگر ہوں عین ذات کیا ہوں تو لازم آئے گا، اور یہ تو اور جواب کی تقریر کہ انہو لا تکسر، ذات میں تکسر نہیں ہے بلکہ ذات کے تعلقات میں، اور یہ تعلقات ذات سے۔ اب یہ اعتراض تھا معتزلہ اور فلسفیوں پر، اس کا جواب دیا جی فلا یلزم تکسر فی الذات، یعنی سوال ہے ہماری طرف سے کہ بھی اگر یہ مانا جائے کہ صفات تو کثیرہ ہیں اور اگر وہ ذات کا عین مانے تو پھر ذات میں کیا لازم آئے گا؟ تو یہ تو باطل ہے، اللہ کی ذات میں تو کثر کوئی نہیں ہے۔ سنیں تو تقریر جواب کی یہ ہے کہ تکسر فی الذات نہیں لازم آتا بلکہ تکسر ہے ذات کے، یہ تعلقات زیادہ ہیں اور تعلقات جو ہیں وہ ذات سے، لہذا ذات میں تکسر لازم۔ یہ جواب آیا یعنی ان کی طرف سے جو ہم نے ان پر سوال کیا، پس نہیں لازم آتا تکسر ذات میں۔ یہ جواب ہے اراد الاشاعرہ کا جو اشاعرہ نے پر بات کیا کہ جی بس نہیں لازم آتا تکسر ذات میں، ہوں اگے پڑھ ولا تعدد فی القدماء تعدد یار کی بن گیا جی میں بلا تعدد ولا تعدد فی القدماء والواجبات۔ بس یہ اراد علی الاشاعرہ ہے جی، تو مینستور ان قریب آئے گا جواب تعدد قدماء سے۔ بہرحال جواب تعدد واجبات سے یہ کہ ممکن قائم بالقدیم مستثنا ہے ان کے قول سے کہ کلو ممکن حادث، یہ ظاہر مشکلات تو ہیں ہی ہیں نا جی۔ ہوں ادھر دیکھ ولا یلزم جی تعدد فی القدماء والواجبات، اشارہ ہے اعتراض کی طرف اشاعرہ پر، کن کی طرف سے؟ فلاسفہ معتزلہ کی طرف سے۔ وہ یہ ہے کہ قول کرنا صفات کے ساتھ ایسی صفات جو زیادہ ہوں اور قدیمہ یہ قول واجب کرتا ہے، کثرت قدماء کو، اور یہ بات تو ظاہر ہے، سنیں جی اور واجب کرتا ہے کس کو؟ کثرت واجبات کو، اس لیے کہ صفات اگر واجب نہ ہوں بلکہ کیا ہوں تو جو ممکن ہوتا ہے وہ تو باوجہ تمہارے قاعدے کے اشاعرہ کہ ہر ممکن
حادث ہے تو پھر کثرت قدما بھی لازم آ گیا تو واجبات کی بھی کثرت لازم آ گئی. آگے سمجھ. یہ ہے سوال, یہ ہے وہ سوال سمجھا جی. اس کا دیا ہے جواب. جواب ان کے قول سے کہ لازم آتا ہے کیا؟ جواب ان کے قول سے وہ ہے جو اخربل جواب اگوں آ رہے ہیں نا, جناب آ رہے ہیں جی. بل جواب ما سبق, یہ پیچھے تو سوال ہو گیا نا جی. اور نہیں تعدد قدما میں اور واجبات میں جی. اور نہیں تعدد قدما میں اور واجبات میں جی. بل جواب ما سبق من ان المستحیل تعدد الذوات القدیمۃ وهو غیر لازم. جواب دلائل الخصم والارادات علیہ. جواب وہ ہے جو پیچھے گزر گیا ہے کہ محال ذوات قدیمہ کا تعدد ہے نہ کہ صفات قدیمہ کا, اور ذوات قدیمہ کا تعدد نہیں لازم آ رہا اگر صفات کو قدیمہ مانے تو جی. ہاں جی. اور جواب وہ ہے جو گزر گیا ہے, یعنی یہ بات کہ محال ذوات قدیمہ کا تعدد ہے اور وہ لازم نہیں آ رہا. بل جواب ان قولہم کیا یلزم, تعدد القدماء. جواب وہ ہے جو گزر گیا ہے فی شرح القدیم, پیچھے قدیم کی شرح میں گزرا تھا, یعنی یہ کہ محال ذوات قدیمہ کا, اور حالانکہ وہ تو بلکہ لازم آ رہا ہے تعدد, صفات قدیمہ اور یہ محال نہیں ہے. اور ساکت ہو گئے ہیں شارع, چونکہ انہوں نے دوسرا بھی سوال کیا تھا واجبات کا بھی, چپ ہو گئے ہیں شارع رحمہ اللہ تعدد الواجبات کے جواب سے حوالے کرتے ہوئے اس کو جو ان قریب آئے گا آگے آ رہا ہے وہ یہ ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے استثناء کرنی ممکن قائم بالقدیم کی ان کے قول سے کہ کلو ممکن, ہر ممکن حادث ہوتا ہے. اس قول سے جو ممکن قائم بالقدیم ہوگا اس کو مستثنیٰ کریں گے. جو ممکن قائم بالقدیم ہے وہ حادث نہیں ہوتا, وہ جواب آگے اس کا دیں گے جی. لہذا تعدد واجبات بھی لازم نہیں آتا. اور جواب وہ ہے جو گزر گیا ہے, یعنی یہ کہ محال تعدد ذوات قدیمہ کا, اور وہ تو اور نہ کہ تعدد صفات قدیمہ کا, اور وہ لازم نہیں آتا جی. اور جواب جو گزر گیا ہے, یعنی یہ بات کہ محال ذوات قدیمہ کا تعدد ہے اور وہ لازم نہیں آتا. اگے وَيَلْزَمُكُمْ گل پوری کر لو یہ شبہ. کون العلم مثلا قدرتا وحیاتا وعالما وحیا وقادرا وصانعا للعالم ومعبودا للخلق وكون الواجب غیر قائم بذاته الى غیر ذلك من المحالات. اور لازم آتا ہے تمہیں محال اول اور ثانی, لازم آتا ہے تم کو کہ ہونا علم کا مثلا جی بے کون العلم ہونا علم کا, قدرت بھی حیات بھی اور عالم بھی اور حی بھی اور قادر بھی اور صانع لل اور معبود لل. یہ جو علم ہے نا یہ سب کچھ ہے, یہ چونکہ ذات قائم جو مان رہے تم. اور محال ثانی لازم آتا ہے تم کو کہ ہونا واجب کا غیر قائم بذات ہی, غیر الى غیر ذالک من المحالات. بین استور دیکھ, اس لیے کہ علم مثلا وہ تو قائم بنفس ہی نہیں ہے, تو علم اور ذات ایک ہے, تو لازم آئے گا کہ ذات واجب کا ہونا بھی غیر قائم بھی, اس لیے کہ علم اور ذات تمہارے نزدیک تو جب علم قائم بذات نہیں ہے تو پھر واجب تعالیٰ بھی قائم بذات نہیں ہے, تو یہ تو محال ہے نعوذ باللہ جی. ہاں جی کیا آکھے جی. اور لازم آتا ہے تم کو علم کا ہونا مثلا قدرت اور حیات اور عالم اور حی, مثلا تا کیا قدرت شروع کر دو, حیات تو گل شروع کر دو, جتوں شروع کر دو, اور صانع للعالم اور معبود للخلق, یہ سارا ایک ہے.
اور لازم آتا ہے تمہیں واجب کا ہونا غیر قائم بذات ہی الی غیر ذالک من المحالات. او بے خود رو وَيَلْزَمُكُمْ خطاب ہے کن کو؟ صفات معتزلہ کو، اس کے ساتھ جو وارد ہیں ان کے مذہب پر. محالات سے. ثانیاً بعد اس کے کہ رد کیا ان پر وجوہ انما رد وکان الاحسن دن احسن یہ تھا کہ ترتیب ہوتی کا وکان الاحسن فی ترتیب جمع الکل کہ دل نہ کٹھی ہوندی. خیر ہن دھیان کرا جائے لازم آئے گا تم کو ہونا علم کا مثلاً کیا ہونا کہ علم قدرت بھی ہے، حیات بھی ہے، عالم بھی ہے، اور حج بھی ہے، اور قادر بھی ہے، اور صانع یہ علم سب کچھ ہے. معبود خلق بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کل یہ عبارت ہے کس سے؟ واجب کی ذات سے. واجب یہ سب کچھ واجب تعالیٰ کی ذات ہے کیونکہ تم نے عین مانا ہے جی. سنا جی. اچھا جی وچ جواب بھی دینے نا، اور جواب دیا گیا بہیں طور کہ یہ محال ماض لازم آتا ہے اس پر جو قول کرتا ہے کل کے مفہومات کے، اتحاد کا. حالانکہ وہ کہتے ہیں مفہوم علیحدہ علیحدہ ہیں. اچھا جی اور ہونا واجب کا غیر قائم بذات ہی اور یہ محال. اس کا بیان سمجھیں بیان ہو یہ ہے کہ صفات غیر قائمہ بذات، صفات تو ذاتی طور پر قائم نہیں ہوتی، خود تو قائم نہیں ہوتی نا، بلکہ اپنے موصوف کے ساتھ. یہ تو بات بالبدی ہے. تو لازم آئے گا ذات اور صفات کے اتحاد کی تقدیر پر کہ جب ذات اور صفات ایک ہیں تو کیا لازم آئے گا یہ کہ واجب تعالیٰ بھی کیا ہو، قائم بالغیر ہو. تو یہ تو محال ہے. اس کا جواب بھی جو دے سکتے جو انہوں نے جواب دیے ہیں وہ پیش کر رہے ہیں ان کی طرف سے. باوجیبہ کہ بائیں طور کے ماض لازم آتا ہے یہ اس پر جس نے قول کیا کس کا، جاتی اور اتحاد معاً کا. حالانکہ وہ تو اس کے قائل نہیں ہیں. اچھا جی وغیرہ ذالک من حالات اون سمجھا جی کیڑے نمبر 1 2 3 ان میں سے یہ کہ بے شک ہم محتاج ہیں ذات کے اس بات کے بعد صفات کے، بات کی طرف اور اگر ذات اور صفات ایک ہو تو ہم ان کی طرف بات نہیں ہوں گے. محتاج نہیں ہوں گے جی. تو حالانکہ ہم اللہ کی ذات کے بعد صفات کے اس بات کے محتاج ہیں تو تمہارے مطابق تو صفات کے اس بات کے محتاج نہیں ہونے چاہیے، حالانکہ ہیں. اور ان میں سے اتحاد یہ کہ اتحاد بنا دے گا حمل کو لغو ہمارے قول اللہ ہو، اس لیے کہ اللہ اور عالم ایک ہیں تو پھر عمل کیا ہوگا با عجیب آگے یا عبارت کوئی نہیں ہے چھوڑ دیے. اچھا جی باقی یا ہاں ہونا کلام شریف القدر توجہ کرا جائے گل سمجھا جائے ظاہر بابے پھر اصل تو گل بھی تو لیونی بھی گل اصل کی ہے جی کہ وہ یہ ہے کہ ادلۃ المتکلمین صفات کے زیادتی پر جو ادلہ ہیں وہ سارے کیا ہیں بے صفتیں ذات سے زائد ہیں اور بھی وارد ہیں ان پر اشکالات سب برابر ہے کہ وہ یہ کہیں کہ صفات واجبہ ہیں یا بہرحال عذر پیش کرنا جو آگے آ رہا متن عذر پیش کرنا شاعرہ کا کہ صفات نہ ذات کا عین ہے نہ یہ ان سے ہے کہ بہت مشکل ہے تحقیق اس کی کہ یہ بات دماغ بٹھانی کہ صفت ہے نہ ذات عین اتنا. اچھا جی گل مک گئی. امام عبد الوہاب شارانی نے قواعد کشفیہ میں فرمایا کہ صفات ہو سنیں جی اگر نہیں پہنچا اگرچہ نہیں پہنچ سکتا تو یہاں تک مگر سلوک پہنچنے کے ساتھ کس پر شیخ پر واجب ہے تجھ پر سلوک تاکہ تو اٹھ جائے تجھ سے حجاب، یعنی اس مقام پر پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ محنت ہے
اور نقل کیا ہے بعض صوفیہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ کمال اخلاص صفات کی نفی ہے، یعنی صفات زیادہ کی، نظر آ رہی گل؟ بعض اکابر نے کہا ہے کافی ہے مومن کو یہ کہ اعتقاد کرے کہ اللہ سبحانہ عالم ہے، قادر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، وہ یہ صفت عین ہے کہ غیر ہے، اس میں غور و خوض کو چھوڑ دے، فترکہ اولا، کہ اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ کی بس گل جی بغور و خوض نال کرو گے پھر اے سوال ہے، پھر اے سوال ہے، پھر اے سوال ہے، جی جی۔ اور لازم آتا ہے تم کو ہونا علم کا مثلاً قدرت بھی اور حیات بھی اور عالم بھی اور حی بھی اور قادر بھی اور ثانی للعالم بھی اور معبود للخلق بھی، یہ علم سب کچھ ہو۔ اور دوسرا اور لازم آتا ہے تم کو ہونا واجب کا غیر قائم بذات ہیں الا غیر ذالک محالات سے، جی۔ اور لازم آتا ہے تم کو ہونا علم کا مثلا قدرت اور حیات اور عالم اور حی اور قادر اور صانع للعالم اور معبود للخلق اور ہونا، اور لازم آتا ہے تم کو ہونا واجب کا غیر قائم بذاتی الی غیر ذالک من المحال